السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جزم یا سکون۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ زبر کے بعد یا زیر کے بعد یا پیش کے بعد یہ جزم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزم کی نشانی ہے یہ سارے جزم ہیں۔ پہلے حرف کے بعد، زبر کے بعد، زیر یا پیش کے بعد آگے جو بھی ہے نا حرف کے ساتھ اوپر، وہ ہے جزم، اور جزم بھی ہمیشہ لائن کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ یہ بس ایک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی شکل یہ ہے اور یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو حرف اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اس طرح پہلے حرف کی ہم سمجھیں کہ پاور ہے، دوسرا حرف جو ہے نا وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے پاور، وہ اس کے ساتھ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جزم یا سکون۔ اس کی نشانی میں آپ کو دکھا دوں، یہ ہے جزم۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جزم، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ حمزہ زبر با، اب اس میں یہ جو ہے نا جزم، اس کو سمجھیں اس کی کوئی پاور نہیں ہے، اس کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اب۔ تو ویورز اس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے اب۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جزم۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اس میں ایک اور چیز ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات۔ اس میں نئی چیز کیا ایڈ ہوئی ہے؟ صرف ایک چیز ہے، اونلی ون تھنگ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ایڈ کیا، وہ یہ ہے حمزہ زیر تا ات، حمزہ زبر تا ات، حمزہ پیش تا ات۔ اس کو ہمیں صرف آگے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا حمزہ کی پاور ہے، آگے جو حرف ہے اخ خا دال شین، اس کی کوئی پاور نہیں، سمجھے؟ اس کو اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دینا ہے، جوڑ دینا ہے، ملا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہجا بنا دینا ہے۔ حمزہ پیش ہا او، ٹھیک ہے، حمزہ زبر با اب، اس طرح ہی ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اب ات ات۔ ٹھیک ہے، سمپل ہے۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج۔ حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح۔ حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد۔ حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، حمزہ زبر سواد اس، حمزہ زیر سواد اس، حمزہ پیش سواد اس۔ اب اس میں مجھے بتائیں کوئی مشکل ہے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے پڑھنے میں، سمجھنے میں، تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں دوبارہ۔ اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن تو میسیج کریں مجھے، رپلائی کریں، پھر ہم کلاسز بک کرتے ہیں آن لائن قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو اس، حمزہ زبر ضاد از، حمزہ زیر ضاد از، حمزہ پیش ضاد از،
از اد از. حمزہ زبر تو ات، حمزہ زیر تو ات، حمزہ پیش تو ات، ات ات ات. حمزہ زبر ضا از، حمزہ زیر ضا از، حمزہ زیر ضا از، حمزہ پیش ضا از، از از از. حمزہ زبر عین اع، حمزہ زیر عین اع، حمزہ پیش عین اع، اع اع اع. مطلب کہ ہاں عین کو جو ہے نا، عین کو ہم پڑھ رہے ہیں تلفظ میں تجوید میں، تو جس طرح ہم حلق سے پڑھتے ہیں وہ والا. نارملی ویسے ہم پڑھے تو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین ای، حمزہ پیش عین او، آ ای او. حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زیر غین اغ، حمزہ پیش غین اغ، اغ اغ اغ. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، اف اف اف. حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق. حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، اک اک اک. حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال. حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام، ام ام ام. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، ان ان ان. حمزہ زبر ہا آہ، حمزہ زیر ہا ای، حمزہ پیش ہا اوہ، آہ ای اوہ. حمزہ زبر حمزہ آہ، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ اوہ، آ ای او. اب تجوید میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ ہے قلقلہ. قلقلہ کن حرف پر ہوتا ہے؟ 5 حرف ہیں، 5 حرف: قاف، طا، با، جیم، دال. اس کو ہم جب یہ حرف ہوتے ہیں تب ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں، باقی کسی حروف میں ہم قلقلہ نہیں کرتے. یہ حروف ہیں قلقلہ کے: قاف، طا، با، جیم، دال. اب اس میں ہم نے، اگر آپ نے تجوید سے سیکھنا ہے نا، تو میں نے دونوں میں سکھا رہا ہوں، سمپل بھی تجوید بھی، تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں. کئی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس، وہ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، پتہ نہیں یہ بہت ہی نا ڈیفیکلٹ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اگر ہم تجوید میں پڑھیں نا تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. ان 5 حرف جب آتے ہیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، تب ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے وہ سورۃ لہب پڑھی ہوگی، اس میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب. وتب ہم نارمل پڑھتے ہیں، وتب اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کسب ہم پڑھیں گے کسب، لیکن اگر ہم تجوید میں پڑھیں گے، اس کو قلقلہ کریں گے نا، تو وہ ہوگا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کسب جو با ہے نا، اس کو ہم نے تھوڑا سا نا ابھارنا ہے، اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ ہے. حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب. ہونٹوں کو ملانا ہے، ذرا ابھارنا ہے، جھٹکا سا دینا ہے، یوں اچانک جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، اسے ہم قلقلہ کہتے ہیں. اب یہ طا اس پہ بھی ہے. حمزہ زبر طا ات، حمزہ زیر طا ات، حمزہ پیش طا ات، ات ات ات، ٹھیک ہے. طا جو ہم پڑھتے ہیں تجوید میں، تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس پہ پھر قلقلہ بھی، جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے کاف. کاف کہاں گیا؟ کاف کو بھی ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ہے کاف، ٹھیک ہے. اق، اق، اق. نارملی میں نے کیا پڑھا ہے؟ اق، 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 ٹھیک ہے. کیونکہ موٹا حرف ہے نا، تو نقطوں والا ہے، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، قاف. تو یہ والا کاف کتاب والا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے اک، کاف. لیکن یہ جو والا اس پہ نقطوں والا ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اس میں آ گیا نا قلقلہ میں، قلقلہ والے 5 حروف میں، تو ہم پڑھیں گے اق، 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 ٹھیک ہو گیا. تو جب آیت میں قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی یہ مطلب کہ حرف میں جب ملتا ہے تو پھر اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں. قاف بھی ہو گیا، طا بھی ہو گیا، با بھی ہو گیا. آگے ہو گیا جیم. جیم کہاں گیا؟ یہ ہے جیم. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج.
वैसे अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे हम अज इज उज। अगर हम कलकला करेंगे वो होगा अज इज उज। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या पढ़ना है, अज इज उज। अगर हम कलकला पढ़ेंगे, अगर आपको कोई पूछे कलकला क्या है, किस तरह पढ़ना है, आप उसको बता सकते हैं कलकला होता है कि आखिरी लफ्ज़ को हम उभारते हैं, ज़रा झटका दे के पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अज इज उज, ठीक है। आगे है गया दाल, आगे दाल रह गया आखिरी हरफ, दाल, दाल कहाँ गया, दाल 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 दाल, ये आ गया। तो वीवर्स इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर दाल अद, हमज़ा ज़ेर दाल इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद इद उद, ठीक है। नॉर्मली हमने इसको क्या पढ़ना है, अद इद उद, हमज़ा पेश हमज़ा ज़बर दाल अद, हमज़ा ज़ेर दाल इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद इद उद। कलकला में हमने क्या पढ़ना है, हमज़ा ज़बर दाल अद, हमज़ा ज़ेर दाल इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद इद उद, ठीक है। ये हैं कलकला, ये आपने याद रखने हैं। ये पूरे कुरान पाक में इसी तरह सेम हरफ होते हैं, आयतें होती हैं, उनमें लफ्ज़ होते हैं, उनको हम इस तरह पढ़ते हैं। क़ाफ तवा बा जीम दाल, ये कलकला वाले हरूफ हैं, इनको हम झटका देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स ठीक है, लेकिन अगर हमने ये इसको हमने नॉर्मल पढ़ना है, इसको हमने झटका नहीं देना, इसको हमने पढ़ना है हमज़ा ज़बर मीम हमज़ा ज़ेर मीम हमज़ा पेश मीम इसी तरह अन इन उन, इसको नहीं हमने करना, इन इम इसको नहीं हमने करना, इसको सिर्फ हमने नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है। और यही है कलकला वाले हरूफ, तो इनको हमने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आगे जो है वो सबक नंबर 11 में ही, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अब इब उब, ठीक हो गया। अत इत उत, अस इस उस, अद इद उद। अगर कलकला में पढ़ेंगे अद इद उद, ठीक हो गया। अस इस उस, अश इश उश, अस इस उस, अज इद उज, ठीक हो गया। इसी तरह ये इम अफ इफ उफ, अक इक उक, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के सबक में हमने जज़म या सुकून सीख लिया है। तो अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई करें, वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कुरान पाक तो मुझे मैसेज करें, रिप्लाई करें, ठीक है। गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।